فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم میری شخصیت اور حیثیت سے واقف ہو، اس لیے میں نے اس سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ ہو سکتا ہے یہ محض تمہارا خیال ہو، تمہارے اعتراف سے قبل ہم تمہاری اصل شخصیت سے بھی بے خبر رہے ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے پہچان لیا گیا تھا، اسی لیے گرفتار کیا گیا، لیکن یہ تم کبھی نہیں جان سکو گے کہ میں یہاں کس مشن پر آیا تھا۔ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ کیا تمہیں اس خوفناک حقیقت کا ادراک نہیں ہے؟ ہماری ہر سانس ہمارے ملک و قوم کی امانت ہوتی ہے۔ ہمیں اگر اپنی جانیں اتنی ہی پیاری ہوتی تو اس پیشے میں قدم بھی نہ رکھتے۔ تمہارے خیالات سن کر خوشی ہوئی، اور اب یہ بھی سن لو کہ تم پر جو تشدد کیا گیا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل تشدد تو اب شروع ہوگا۔ یہ صرف دھمکی ہے یا اس پر عمل بھی ہوگا؟ نارمن شیلوف نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تمہاری ایک محبوبہ ہے، اس کا خیال کر لو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ نارمن نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اپنے ذرائع سے تفتیش کرائی تھی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہو۔ میں تمہارے ذرائع کی داد دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ایلسا کے وجود سے تو میرا محکمہ بھی واقف نہیں ہے، نارمن شیلوف نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم لوگ اس تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کے خلاف کچھ مت کرنا، وہ بہت معصوم اور بے ذرہ لڑکی ہے۔ سر تا پا محبت، بے وفائی کرنے سے پہلے ہر لڑکی سر تا پا محبت ہوتی ہے، اور جب وہ نظریں پھیرتی ہیں تو مجسمے بے رخی بن جاتی ہے۔ اس وقت اس کا اصل روپ سامنے آتا ہے۔ میں بہت سی لڑکیوں سے واقف ہوں، مگر ایلسا ان سب سے مختلف ہے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ یار نارمن شیلوف، میں نے موزیکانہ انداز میں کہا، تم کہیں اس لڑکی سے افلاطونی محبت تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ بھی اس کا اصرار تھا۔ عجیب لڑکی ہے، جسے ہم محبت کہتے ہیں وہ اسے آلودگی قرار دیتی ہے۔ وہ مغرب کی عام لڑکیوں سے یکسر مختلف ہے۔ غالباً اس کی اسی ادا نے تمہیں اس کا دیوانہ بنا دیا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کی تمنا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں اگر فیلڈ ایجنٹ نہ ہوتا تو کب کا اس سے شادی کر چکا ہوتا۔ خیر، یہ قطعی تمہارا ذاتی معاملہ ہے جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، دفعتاً میں نے خشک لہجے میں کہا، لیکن یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ ہم تمہارے مشن سے ناواقف ہیں۔ نارمن نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرانے لگا۔ تم بلف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ عراق اب بہت آگے جا چکا ہے۔ چند سال قبل والے عراق کو بھول جاؤ جس کے ایٹمی پلانٹ کو تم نے چند سیکنڈ میں تباہ کر دیا تھا۔ اب تو تم لوگ یہی جک مارتے رہ جاؤ گے کہ عراق کے ہتھیار ساز کارخانے ہیں کس جگہ۔ نارمن شیلوف نے چونک کر مجھے دیکھا، مگر وہ خاموش رہا، کچھ بولا نہیں۔ موساد کے سربراہ سے کہو کہ عراق کی ہتھیار سازی صلاحیت اور ٹھکانوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بہترین ایجنٹ بھیجے۔ ٹارمنڈو اور تم جیسے تھرڈ ریٹ ایجنٹ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ نارمن کا چہرہ غصے اور توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اسے اپنی نازک پوزیشن کا احساس تھا، ورنہ مجھ پر جپٹ پڑا ہوتا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عراقی انٹیلیجنس کس قدر فعال ہو چکی ہے۔ ہم نے عزم کر لیا ہے کہ تمہیں تمہارے ہی شعبے میں شکست دیں گے۔ تم لوگ سازشیں کرتے ہو نا، اب ہم بھی سازشیں کریں گے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ موساد کی نقل و حرکت پر ہماری گہری نظر ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے تم نے مجھ پر بلف کرنے کا جو الزام لگایا تھا، اب اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نارمن شیلوف نے کرسی پر پہلو بدلا۔ میں نے الزام عائد نہیں کیا تھا، اس نے کہا۔ قیدیوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں اب بھی میری صداقت پر یقین نہیں آیا؟ کیا اسرائیل کو عراق کی کیمیاوی ہتھیار سازی کی صلاحیت سے خطرہ نہیں ہے؟ کیا تمہاری اور ٹارمنڈو کی عراق میں آمد کا یہ مقصد نہیں تھا کہ عراق کی ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کا سراغ لگایا جائے جہاں کیمیائی ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں؟ میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، نارمن شیلوف نے برائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اگر یہ سب باتیں تمہارے علم میں تھی تو پھر ہم پر تشدد کیوں کیا گیا؟ ابھی مزید تشدد کے لیے تیار رہو۔ تم جیسے لوگ بار بار کہاں ہاتھ آتے ہیں،
ہماری کوشش ہوگی کہ مرنے سے قبل تم سے موساد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ راز اگلوا لیے جائیں۔ اس کے بعد میں نے نارمن شیلوف کو واپس بھجوا دیا تھا اور کرنل نومان نے فوری طور پر ان دونوں پر تشدد کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تم بلف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور تم بلف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کرنل نومان نے ہنس کر کہا، یہ تو خیر سامنے کی بات تھی۔ حیرت تو مجھے اس کی محبوبہ پر ہوئی۔ اس نے کتنی آسانی سے اس کا نام اگل دیا تھا۔ کہیں وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ نہیں، کرنل نومان مسکرایا۔ وہ بیچارہ واقعی ایلسا کی زلف گراگیر کا اسیر ہو گیا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ایلسا ہماری ایجنٹ ہے اور میں اس پوری کہانی سے پہلے سے واقف ہوں، لیکن تم نے پہلے تو اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی جسے کرنل نومان نے محسوس کر لیا۔ میں تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اسرائیل میں ہمارے بہت سے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا بھی، لیکن تمہیں ایلسا کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے تو خیر موقع نہیں مل سکا تھا، تاہم یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم تمہیں اس سے بے خبر رکھتے۔ نارمن شیلوف کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں ایلسا نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایلسا کے بارے میں مجھے زیادہ سے زیادہ باتیں بتاؤ۔ وہ کون ہے؟ اصل ایلسا کہاں ہے؟ اور اصل ایلسا سے اس کی تبدیلی کیوں کر ممکن ہوئی؟ یہ تبدیلی آسٹریلیا میں ہوئی تھی۔ ایلسا آسٹریلین نژاد یہودی ہے۔ وہ اتفاقاً ہی ہمارے ایک آدمی کی نظر میں آئی تھی۔ اس نے مطلع کیا تھا کہ اس کی شکل ہماری ایک ایجنٹ زریحہ سے بہت ملتی ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ اس مشابہت سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلی اطلاع یہ ملی کہ ایلسا آسٹریلیا چھوڑ کر اسرائیل منتقل ہونے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو زریحہ سے تبدیل کر دیا جائے۔ چونکہ اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی، اس لیے ہم نے بآسانی اپنا کام کر دکھایا۔ یہ تبدیلی عین اس روز عمل میں آئی تھی جس روز ایلسا اسرائیل کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے زریحہ کو مستقل طور پر ایلسا کا روپ دے دیا گیا۔ تو یہ ایلسا یا زریحہ نارمن شیلوف پر ڈورے ڈالنے میں کس طرح کامیاب ہو گئی؟ اسے صرف ایلسا کہو، بھول جاؤ کہ دنیا میں زریحہ نام کی کوئی لڑکی بھی موجود ہے۔ کرنل نومان نے کہا، ہم نے ایلسا کو کوئی مشن نہیں سونپا تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ اسرائیل کی ایک عام شہری کی طرح وہاں رہتی۔ اب یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ نارمن شیلوف نے اس کے برابر والے فلیٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ اوہو، میں نے حیرت سے کہا، تو وہ دونوں پڑوسی ہیں؟ ہاں، اسی بنا پر ایلسا اس پر ڈورے ڈالنے میں کامیاب ہو سکی۔ ہم نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی، خود پر شبہ کرنے کا موقع کبھی نہ دے۔ نارمن شیلوف نے بھی ایلسا کو اپنی حقیقت سے باخبر نہیں کیا۔ ہمیں توقع تھی کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس سے ایلسا کے ذریعے مفید معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن اس سے قبل ہی وہ گروہ گرفتار ہو گیا۔ پرواہ مت کرو، ایلسا اب بھی کارآمد ہے۔ بس اسے یہ بتانا ہوگا کہ نارمن شیلوف کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا تو اسے علم ہے کہ نارمن شیلوف کس مہم پر عراق آیا تھا اور یہاں گرفتار ہو گیا ہے۔ کرنل نومان نے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اچانک اس کے سامنے پہنچ کر میں اس کے اعصاب کی مضبوطی کا بھی اندازہ کر سکوں گا۔ ان سب چکروں میں پڑھ کر دوپہر کے کھانے کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ کرنل نومان نے کہا، اس وقت میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ نہیں، میں کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گا۔ اور ہاں، میں نے دفعتاً چونک کر کہا، مریم برنسٹن کے لیے بھی تم نے کچھ سوچا؟ ہاں، میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے۔ وہ سزا سے بچنا چاہتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قصوروار بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے ایک رعایت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کرنل کو دیکھا، کیا تم اسے واقعی کوئی رعایت فراہم کر سکتے ہو؟ زیادہ تو نہیں، صرف اتنی کہ ہم اسے آخری وقت سزا کے کرب سے بچا لیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے زہر فراہم کر دوں گا تاکہ وہ خودکشی کر سکے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ سمجھنے کی کوشش کرو علی۔ کرنل نے جز بز ہوتے ہوئے کہا، اس کی سزائے موت منسوخ کرا دینا میرے اختیار سے باہر ہے، لیکن یہ بھی تو کھلی ہوئی صفاقی ہے کہ کسی شخص کو زہر فراہم کر کے اس سے خودکشی کرنے کی فرمائش کی جائے۔ ہم تو صرف یہ کریں گے کہ تمہارے کمرے میں خواب آور گولیوں کی شیشی پہنچوا دیں گے۔ اب یہ مریم پر منحصر ہے کہ وہ ان سے کیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بہرحال یہ تمہارا اپنا درد سر ہے۔ مجھے ان تمام باتوں سے بے خبر ہی رکھو تو اچھا ہے۔ میں جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد تمہیں میک اپ روم میں ملوں گا۔
میں مریم برنسٹن کے لیے افسردہ تھا۔ وہ رعایت کی مستحق تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مریم سے پوچھا۔ نہیں، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان حالات میں بھوک کہاں لگتی ہے؟ اور پھر تمہیں کیا؟ تم تو صبح سے غائب ہو۔ میں نے ایک خدمت گار کو بلا کر کھانا لانے کو کہا اور مریم سے بولا، میری مصروفیت نے اجازت نہیں دی، ورنہ تمہیں کمپنی ضرور دیتا، لیکن یہ دیکھ لو کہ تمہارے خیال سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک ایسی ہستی پر رحم کھانے کے لیے جس کی زندگی کے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تم اسرائیل کی پارلیمنٹ کی رکن ہو۔ عام دنوں کے برعکس تمہیں عامیانہ گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ نیسٹ کی رکنیت میرے جذبات پر پہرے نہیں بٹھا سکتی۔ جذبات تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ موت تو سب کو ہی آتی ہے، مگر سب ہی موت سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں۔ سزائے موت کا کوئی بھی مجرم ذہنی اعتبار سے نارمل نہیں رہ سکتا، اور اگر کسی ایسے شخص کو سزائے موت دی جائے جو مجرم بھی نہ ہو تو اس پر کیا گزرے گی؟ کاش میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں تمہیں سزائے موت سے بچا لیتا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور کھانے کی ٹرالی پر نظریں جما دی۔ جو ملازم لگا گیا تھا، آؤ کھانا کھا لو، میں نے کہا۔ تم ہی کھاؤ، مریم نے بے رخی سے کہا۔ مجھے بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ تمہیں دوسروں نے سزا دی ہے، تم خود کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہی ہو؟ تم کھاؤ، جب مجھے بھوک ہوگی تو میں خود ہی کھا لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ تم نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کیوں میری وجہ سے خود پر ظلم کر رہے ہو؟ مریم برنسٹن تلخی سے مسکرائی۔ میں کسی کی وجہ سے کسی پر ظلم کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ خود پر کیا ظلم کروں گا؟ مجھ پر ترس مت کھاؤ علی، مجھے کسی کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ترس نہیں کھا رہا ہوں مریم، اور نہ ہی یہ ہمدردی ہے۔ میرا تو عام حالات میں بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ تم پر جذباتی کیفیت طاری ہے، اس لیے ہر بات کو اسی رنگ میں دیکھ رہی ہو۔ ذرا غور کرو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور تم میری جگہ ہوتی تو تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا ہوتا؟ مریم سوچ میں پڑ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، سوچنے کا کام بعد میں کر لینا، پہلے کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم بہت ضدی ہو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کسی صورت پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، چلو اٹھو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، میرا بھوکا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باتھ روم گئی اور ہاتھ دھو کر آ گئی۔ تم انتہائی خود غرض آدمی ہو، تمہارے اس بیان سے مجھے بالکل اختلاف نہیں ہے، میں نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کھسیانے انداز میں ہنس دی۔ ڈیٹ بھی بہت ہو، اس نے کہا۔ تمہیں کھانا کھلانے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خطابات قبول کر سکتا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، میں نے کہا۔ آدمیوں کے درمیان نظریات کا فرق ہی تو ہوتا ہے، ورنہ تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جواب پر وہ کچھ مرجھا سی گئی ہے، لیکن وہ کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد میں مزید کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میں ہر طرح سے اس کی دل جوئی کرنا چاہتا تھا، اگرچہ اس طرح اس کی سزائے موت میں کوئی کمی نہ ہوتی، مگر کم از کم میں تو اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہ کرتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ دل کا بہلاوا ہے، لیکن کبھی کبھی دل کو بہلانا ہی پڑ جاتا ہے، نہ بہلایا جائے تو اس کے مچل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد میں نے میک اپ روم پہنچ کر نارمن شیلوف کا میک اپ ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد کرنل نعمان بھی وہیں پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ نارمن شیلوف کی آواز کی کیسٹ بھی لایا تھا۔ اس نے کیسٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگا دی۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کرنل، کہ مجھے یہ کیسٹ سننے کی ضرورت ہے یا نہیں، میں نے نارمن شیلوف کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے کہا، اور کرنل نعمان چونک پڑا۔ او خدا کے بندے، آخر تم کیا بلا ہو؟ اس نے انتہائی حیران ہو کر کہا۔ اتنی جلدی تم نے اس کی آواز کی اتنی کامیاب نقل کیسے اتار لی؟ انہی کرتبوں کی وجہ سے اب تک بچا ہوا ہوں، میں نے ہنس کر کہا، ورنہ کب کا کام آ چکا ہوتا۔ اتنی کامیابی سے کسی کی آواز کی نقل اتار لینا ناقابل یقین سی بات لگتی ہے۔ تم نے نارمن شیلوف اور نارمنڈو پر تشدد شروع کرا دیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ان دونوں پر تشدد شروع ہو چکا ہے، اور تمہاری ہدایت کے مطابق ہنٹروں اور بیدوں سے ان کی کھالیں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہایت مناسب کوششیں کی جا رہی ہیں، میں نے سر ہلاتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ ان کی خوراک پر بھی خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 3 روز تک ان پر تشدد جاری رہنا چاہیے۔ اس دوران انہیں کم سے کم خوراک دی جائے
تاکہ اسپتال پہنچنے کے بعد بھی ٹارمنڈو کی قوت بحال ہونے میں چند روز لگ جائیں۔ ان 3 دنوں کے دوران میں نارمن شیلوف کے چہرے کا ماسک تیار کراؤں گا اور اس دوران میں ٹارمنڈو سے مزید کارآمد معلومات حاصل کر لوں گا۔ کرنل نومان نے میری نقل اتار دی۔ ہاں، میں ہنس پڑا۔ اپنا کام نکالنے کے لیے ہم لوگوں کو اسی قسم کے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تم بہت تیزی سے سوچتے ہو اور اسی تیزی سے عمل بھی کرتے ہو۔ تم سے میں نے کم از کم ایک بات ضرور سیکھی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ کام کرنے کے لیے تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ تفریح نہیں کرتے، کام انہیں کھا جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے اس کے بالکل برعکس بات کہی اور میں نے اسے غلط سمجھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ بات تمہاری درست ہے۔ جو لوگ تفریح کرتے ہیں وہ کام کو کام سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو کام کو کام سمجھ کر کرے وہ کبھی حقیقی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ حقیقی کامیابی تو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو کام کو تفریح سمجھ کے کرتے ہیں اور تفریح کو تضییع اوقات سمجھتے ہیں۔ چلو، مجھے کسی بات کا تو کریڈٹ ملا، میں نے ہنس کر کہا۔ ہاں، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ٹارمنڈو کو غشی اور بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچایا جائے گا۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی تو میں نارمن شیلوف کے میک اپ میں اس کے ساتھ ہی موجود ہوں گا اور اسی کی طرح پٹیوں سے جکڑا ہوا ہوں گا۔ ان باتوں کی طرف سے بالکل بے فکر رہو۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے کرنل، اصل کھیل تو ہسپتال سے شروع ہوگا اور اس کھیل میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کرنل نومان نے مسکرا کر کہا۔ فرار ہونے کا منصوبہ تم بناؤ گے۔ منصوبے کے بجائے اسے ڈرامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس ڈرامے کی ہدایت کاری کے فرائض تو تمہیں ہی سر انجام دینے ہوں گے۔ کمال ہے، کرنل نومان نے پلکیں جھپکائیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ منصوبہ تم خود بناؤ گے۔ منصوبہ تو میں بنا لوں گا، مگر اس کے لیے بہت مغز ماری کرنا پڑے گی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہسپتال سے فرار ہونے والی تجویز پیش کرتے وقت تمہارے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہوگا۔ کرنل نومان نے حیران ہو کر کہا۔ وہ تو میں نے صرف اس خیال سے کہا تھا کہ یہاں سے فرار ہونے کی بنسبت اسپتال سے فرار ہونا زیادہ آسان ہوگا۔ نہ صرف آسان بلکہ موساد کے سرکردہ لوگوں کو بھی یہ باور کرانے میں آسانی ہوگی کہ ہمارا فرار مبنی بر حقیقت ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بھی میں ہی بناؤں۔ دراصل تم اپنے ساتھ ٹارمنڈو کو بھی لے جانا چاہتے ہو۔ تمہاری حد تک تو بات درست تھی، لیکن ظاہر ہے جب ٹارمنڈو تمہارے ساتھ ہوگا تو ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ممکن ہے ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے تم دونوں پکڑ لیے جاؤ۔ یہ خدشہ بھی ہے کہ اس سے قبل ہی تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ ملک سے باہر نکلنے تک ہم تمہاری نظروں میں رہیں گے اور تمہیں ہمارا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ اسپتال سے فرار ہونے کے لیے کوئی پیچیدہ منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم کوئی بھی آسان اور سادہ سا طریقہ منتخب کر لیں گے۔ وہاں سے نکل کر میں اور ٹارمنڈو آرتھر کے پاس پہنچیں گے۔ اس طرح نہ صرف عراق سے نکلنے کے لیے ہمیں ذاتی طور پر کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آرتھر موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دے گا۔ گویا ہمارے اسرائیل پہنچنے سے قبل ہی موساد والے ہمارے فرار کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہوں گے اور ہمیں زیادہ وضاحتیں پیش نہیں کرنی پڑیں گی۔ اسی روز رات کو میرے کمرے میں ہائی پوٹینسی خواب آور دوا کی گولیاں پہنچا دی گئیں۔ یہ گولیاں کس کے لیے منگوائی گئی ہیں؟ مریم نے گولیاں دیکھ کر پوچھا تھا۔ منگوائی تو اپنے لیے ہیں، لیکن اگر تم ضرورت محسوس کرو تو تم بھی استعمال کر سکتی ہو، میں نے جواب دیا۔ کیا تم خواب آور گولیاں استعمال کرنے کے عادی ہو؟ مریم نے پوچھا۔ عادی تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر استعمال کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ کل رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے آج گولیاں منگوا لی۔ تمہیں بے آرامی کی وجہ سے نیند نہیں آئی ہوگی۔ تم صوفے پر سوئے تھے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے مریم۔ بعض اوقات ذہنی الجھنوں کے باعث بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ میری بات مانو، اگر میرے ساتھ سونا گوارا نہیں ہے تو میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ اس سلسلے میں میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، اپنا فیصلہ کل ہی سنا چکا ہوں۔ مریم خاموش ہو گئی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی نگاہ بار بار خواب آور گولیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں نے کرنل نعمان کو دل ہی دل میں داد دی۔ اس نے واقعی ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مریم نے شاید ابھی سے ان خطوط پر سوچنا شروع کر دیا تھا جن کی طرف کرنل نعمان نے اشارہ کیا تھا۔